یہی بولتا ہوں کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ورلڈ میں ایک درد دل رکھنے والی آرمی ہے. ہمارے ہر دکھ میں انڈین آرمی نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ناظرین، پیرو فقیروں صوفی سنتوں کی خوبصورت دھرتی سے میں ہوں آپ کا میزبان آر جے گرچرن، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو پیر پنچال 90.4 FM کے ڈیجیٹل ہینڈلز پہ. اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج بہت ہی خاص مہمان تشریف لائے ہیں جو کسی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میری مراد ہے مولوی محمد فرید ملک صاحب سے. ملک صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی محمد فرید صاحب ایک جانے مانے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور معذور ایسوسیشن کے یہ JNK کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی کام ہے تو وہ ہے دوسروں کے کام آنا. دا ہائیسٹ مشن آف لائف از ٹو لیو فار ادرس. تو فرید صاحب اوروں کے لیے جی رہے ہیں. تو فرید صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو سوشل ورک ہے، آپ خود معذور ہیں، اور کس طرح سے آپ معذوروں کا سہارا بنے ہیں، اور آج تک آپ نے معذوروں کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات رکھ سکوں، اور جو میں نے کیا ہے یا کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میں صرف معذوروں ہی کی نہیں فلاح بہبودی کے کام کرتا ہوں، بلکہ میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. میرا مشن یہی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں ضعیفوں سے محبت کرنا. اسی مشن کے تحت میں 15-20 سال سے لگاتار جو ہے وہ چل رہا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہر اس شخص کی آواز بنوں جس کی کوئی سننے والا نہ ہو. میں ہر اس گاؤں تک پہنچوں جہاں تک کوئی پہنچتا نہ ہو. اگر چاہے میں خود بھی 80% اسپیشلی ایبل پرسن ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں دیکھا یا یہ سوچا نہیں کہ میں اسپیشلی ایبل ہوں. میں اپنے آپ کو ایک تندرست، ایک اچھا، ایک قابل اور ایک اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح ایک عام آدمی چلنے پھرنے والا ہے. تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے رب تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیے ہیں جو شاید ہر ایک اچھا آدمی چلنے پھرنے والا نہیں. میں بدل تحصیل میں کافی عرصہ رہا ہوں، بدل راجوری میں. وہاں پر 12,000 فٹ ایک چڑھائی، ایک سمارٹ سار ایک علاقہ ہے. وہاں پہنچا ہوں جہاں کوئی نہیں پہنچ پایا. وہاں ہم نے کوشش کی کہ ٹورزم کو لے کر. آپ نے سوال کیا کہ اسپیشلی ایبل کا، تو میں خود ایک اسپیشلی ایبل تھا، تو میں نے یہ آواز جو ہے اسپیشلی ایبل کی 2013-14 کے بعد اٹھائی. میں نے سمجھا، پہلے تو میں سب لوگوں کو کے کام کرتا تھا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اپنی انڈین آرمی کے ساتھ مل کر آپریشن سدبھاونا، بہت ساری اسکیمز جو ہماری آرمی کے پاس تھی جس کا لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ان میں ہیلپ کرتا تھا. اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میں آرمی کی بدولت 3 بار صدر ہند APJ عبد الکلام صاحب سے ملا ہوں. اور یہاں کے لوگوں کو ہم نے اکثر تقریباً 300 کے لگ بھگ راجوری، پونچھ، ادھم پور، ریاسی سے لوگوں کو آرمی کی بدولت جو ہے وہ کلام صاحب سے ملنے کا موقع ملا ہے. ہم اس صدر سے ملے ہیں جس کو پوری ہندوستان پہ فخر ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہمارے ہندوستان کو دیا ہے وہ کوئی بھلا نہیں سکتا. وہ ایک قابل ترین صدر ہندوستان گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوشی کے لمحات تھے، اور میری ہمت بڑھانے میں ہماری آرمی نے بڑا کام کیا ہے. تو اس وقت ملٹنسی کا بہت بڑا دورہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم سن کوٹ میں ہیں، یا بدل لے لیں یا ریاسی مہور لے لیں، یہاں پر ایکٹیویٹی جو ملٹنسی تھی ان کی بہت زیادہ تھی، اور یہاں لوکل لوگوں کو بھی کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی. بہت سارے لوگوں کو بھی یہاں شہید کیا گیا. تو اس وقت ایک تھریٹ تھی کہ فوج کے بات کرنی، یا فوج کے حق میں، یا اپنے علاقے کے لیے کوئی بات کرنی. تو اس وقت ہم نے انشاءاللہ کوشش میں نے کی کہ میں اپنی آرمی کے ساتھ مل کر ہم علاقے کی کیا یہاں کے بچوں کے لیے کچھ اچھا کام کر سکیں، تاکہ یہاں کے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن میں اپنا رول ادا کر سکیں، اسکول پڑھیں، آگے جائیں. اور یہاں پر ہماری آرمی کی کوشش رہی. اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے 2012 یا 13 میں نے یہ بھی سوچا اور سمجھا کہ میں خود بھی اسپیشلی ایبل پرسن ہوں. وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ جو میری طرح واقعی ہیں. تو میں نے ان کی بھی آواز بلند کرنا شروع کی.
यहाँ तक बताऊं कि मेरा एक गांव है अड़ाई। मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो बाहर ही रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद वालदा नहीं थे, मेरे बहन भाई नहीं था कोई, तो मैं लोगों के घरों में रहा हूँ अक्सर। लेकिन जब मुझे रब ने ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ, तो मैंने जहाँ लोगों की आवाज़ बुलंद की, जहाँ मैंने उन बच्चों की आवाज़ बुलंद की कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनको मोटिवेट करने में अपना रोल अदा किया, वहाँ दूसरी तरफ मैंने अपने माजूर तबके की बात की। वो इसलिए की कि मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में माजूर अफराद बहुत ज़्यादा हैं। और 2010 11 12 में हमारी मरकज़ी एक टीम आई यहाँ पे नेशनल मीडिया भी आई कि रिसर्च किया गया कि हम ये देखते हैं कि स्पेशली एबल पर्सन लोग इतनी तादाद में क्यों हैं। सबसे पहले तो ये उन्होंने कंफर्म करना था। तो जब अड़ाई गांव में पहुँचे तो अड़ाई गांव में अक्सर क्या होता है कि अ, आबादी बहुत बड़ी है। हर घर में नहीं, मैं कहूँगा हर तीसरे घर में बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो 8 साल की उम्र में, उसके बाद ये बीमारी जो है वो पकड़ लेती है उसको। वो पकड़ के यहाँ तक मजबूर कर देती है कि जब वो 30 साल का होता है उसको बेड तक पहुँचा देती है, यानी कि उसको उठने के काबिल नहीं छोड़ती। तो इस पे रिसर्च टीमें जो है वो आई, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी से टीमें आई, जिसकी सरबराही जो है वो एक प्रोफेसर भूपिंदर कर रहे थे। इसके अलावा हमारी माता वैष्णो देवी से कुछ टीमें आई, यहाँ तक कि दिल्ली से कुछ टीमें आई, और यहाँ मीडिया ने भी उस वक़्त मेरा बड़ा साथ दिया और रिसर्च शुरू हो गई। और कुछ ने अपने अपने रिसर्च के मुताबिक बताया कि कुछ हदायतें दी हमारे माजूर तबके को। फिर मैंने कोशिश की कि मैं इनके साथ साथ पूरी J&K में हर उस माजूर की भी आवाज़ बनूं जिसकी कोई ना सुनता हो। फिर करते करते मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम। वहीं दूसरी तरफ मैंने हमारी माजूर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर बनाकर हमने कोशिश की कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम जो है मुलाकात करें। हमारे सज्जाद खान साहब जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ रहे हैं, उनसे बात हुई। वो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे सोशल वेलफेयर के। जब उनसे बात हुई तो हमने कोशिश की कि हमारे स्पेशली लोगों को कुछ ऐसी सहूलत मिले। तो कोशिश करके हमने ये स्कूटियाँ जो हैं वो फराहम करने में अपना रोल अदा किया। उसमें हमने ये चाहा कि उन लोगों तक वो पहुँचे स्कूटियाँ जिनको ज़रूरत हो, जो स्कूल पढ़ते हों, जो अपना कार गुजार करते हों। तो फरीद साहब, जहाँ पे मैं एक चीज़, आपने माजूरों का जिक्र किया, स्कूटीज़ का जिक्र किया, तो हाल ही में चंद दिन पहले जो हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से JWG में जो है माजूरों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पर उनको बड़ी तादाद में व्हील चेयर्स, कानों की मशीन्स वगैरह और फ्री मेडिकल कैंप जो है वो उनके लिए दस्तयाब था। तो इस रोल को आप किस तरह से देखते हैं और ओपी सद्भावना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, आर्मी का हमेशा रोल जो काबिल तारीफ़, मैं हमेशा कहता आया हूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों में मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, और जब भी मैं बोलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि हमारी आर्मी जो है वो वर्ल्ड में एक दर्द दिल रखने वाली आर्मी है, एक प्यार और सद्भावना वाली आर्मी है। आपने ये देखा होगा कि हम जहाँ माजूरों पर शफकत नहीं, बल्कि आप ये देखें कि पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर अगर 18 लोगों को वहाँ की हुकूमत, वहाँ की आर्मी नहीं बचा सकी, दरिया में वो तड़पते रहे। मुझे याद है कि 2008-9 में बुधन में एक आदमी जो है दरिया में आ गया, दरिया के किनारे बीच में फंस के, साइड में दरिया था, एक दरख्त की आड़ में। तो हमारी इंडियन आर्मी का 3 बार हेलीकॉप्टर आता है उसके लिए, और उस पूरी रात जो है हमारी आर्मी सोती नहीं है। उसको वहाँ से निकाल कर फिर आर्मी ने जो वो आराम किया। आपने देखा वही मिसाल रजौरी में पिछले दिनों की कि एक शख्स को जो है वो दरिया के बीच में से निकाल कर आर्मी ने जो है वो लाया। तो कहने का मकसद कि हमारी आर्मी वाहिद वो आर्मी है वर्ल्ड में जिसके अंदर दर्द दिल है, जिसके अंदर इंसानियत है। और मैं समझूंगा कि जहाँ आर्मी को ये होना चाहिए था कि बॉर्डर की हिफाजत के, हमेशा जो है बॉर्डर की हिफाजत और दुश्मन से मुकाबला, लेकिन हमारी आर्मी सब काम में माहिर है। चाहे वो बॉर्डर की हिफाजत हो, चाहे मिलिटेंसी को कुचलने में हमारी आर्मी ने बड़ा अहम रोल निभाया हो। उसके साथ साथ हमारी आर्मी ने जनाब, आपने ऑपरेशन सदूर के चलते देखा होगा कि जहां एक तरफ वो ऑपरेशन सदूर में कामयाबी का लुआ मनवा रहे थे, दूसरी तरफ
اپنے لوگوں کو راشن دے رہے تھے، دوسری طرف اپنے زخموں جو زخمی ہوئے تھے لوگ ان کو جناب مرہم پٹی کر رہے مرہم پٹی کر رہے تھے۔ یہ ہماری آرمی کی شان ہے اور یہ حقیقت میں یہ ہندوستان ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ انڈین آرمی نے بہت سارے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ مجھے 25 سال ہو گئے انڈین آرمی کے ساتھ چلتے۔ ہماری انڈین آرمی نے ہمیشہ جو ہمارے لوگوں کی خدمت کی ہے، چاہے وہ بارڈر کی حفاظت کر کے ہمارے لوگوں کو چین سے سونے کا موقع دیا، چاہے یہاں پر کسی چیز کی بھی اگر کمی لگ رہی ہو، زمینی یا آسمانی کوئی قہر نازل ہوا ہو، تو اس وقت میں بھی انڈین آرمی نے ہمیشہ آگے آیا۔ اب رہ گیا آپ نے جو سوال کیا کہ اسپیشلی ایبل پرسن لوگوں کا، آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی نے ہمیشہ کام کیا۔ میرا علاقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پدم شری مالی تانترے جو کہ جن کو پدم شری سے نوازا گیا ہے 1971 میں، محترمہ اندرا گاندھی اس وقت کی پرائم منسٹر صاحبہ تھی۔ تو کہنے کا مطلب کہ ان کی آواز کوئی اٹھاتا نہیں تھا، وہ اس لیے نہیں اٹھاتے تھے شاید ہم اگر آواز اٹھائیں گے تو شاید کیا ہو۔ 4-5 سال پہلے میں نے اس کی آواز کو بلند کیا، علاقے میں پتہ چلا یار مالی بھی کوئی تھی۔ یہ حالیہ ابھی ہمارے ایک جی او سی رومی فورس آئے ہیں نئے، تو جب پرانے جی او سی صاحب سے میں ملا تو نئے والوں سے بھی میرا ملنا ہوا، تو انہوں نے مجھ سے بات کی کھل کر۔ تو میں نے کہا سر اس بار ہم کوشش، مجھے انہوں نے کہا کہ ہم معذوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی بات دیکھیے۔ میں نے کہا سر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اب میرے پاس یہ لاٹھی ہے چلنے کے لیے، مجھے اس لاٹھی کی قدر و قیمت پتہ ہے۔ عام آدمی کو کیا پتہ ہے کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اس کے سہارے سے کہاں چل کر 4 لوگوں سے ملتا ہوں۔ تو جی او سی صاحب نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیشلی ایبل پرسن کو، میں نے 2.5 کا ذکر کیا ساتھ میں پورا۔ لیکن میں جب آیا واپس تو مجھے فون آیا کہ تمام اسپیشلی ایبل پرسن لوگوں کو ہم ویل چیئرز اور کانوں کی مشین، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ چلنے کے لیے لاٹھی، تمام سہولیت جو ہمارے اسپیشلی لوگوں کو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا رجوری میں دی، مہنڈر میں ہمارے ایل کے جی میں بہت بڑا کیمپ لگا، جس میں ہمارے 6 سیکٹر کمانڈر صاحب نے اور یہاں کے ہماری 37 RR سی او، جتنے بھی سی اوز ہماری انڈین آرمی کے تھے، انہوں نے مل کر وہ جو ہے سامان دیا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک اچھے آدمی کی ہیلپ کرتے ہو وہ تو وقتی طور آپ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن یہ جو اسپیشلی ایبل آدمی ہے اس کے جب تک یہ چیز کام آئے گی نا، جب تک اس کا یہ سہارا بنتی رہے گی، تب تک یہ انڈین آرمی کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ انڈین آرمی کو ہی نہیں یاد کرتا رہے بلکہ دل سے دعا دے گا اپنی آرمی کو، اپنے دیش کو، تو یہ سہارا ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہماری انڈین آرمی نے بڑا ایک اچھا رول نبھایا۔ اب کچھ دنوں میں ہم اڑائی میں بھی یہ کیمپ لگا رہے ہیں، تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی انڈین آرمی کا، خاص کر کے جی او سی رومی فورس کا، ہمارے سیکٹر کمانڈر صاحب کا اور تمام آفیسروں کا کہ ہمارے ہر دکھ میں انڈین آرمی نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میں خود معذور ہونے کے ناطے، کہ جب اس معذور کو کسی کو آپ ویل چیئر دیتے ہو تو اس کا وہ سہارا بنتی ہے، تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا وہ وہی جانتا ہے، یا اس کے بیچ میں اس کا خدا جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔